ایک سال پہلے جنگ بدر میں جو قریش نے ذلت اٹھائی تھی، اب اس کے بدلے کا وقت تھا۔ پوری ایک سال کی تیاری کے بعد قریش نے 10,000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ It's a big army, 3,000 men, hundreds of horses. They have come to revenge. ولا يصرفه العاجل عن الآجل. آپ کو قافلہ یاد ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی تھی؟ ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ جس کا اس میں اصل مال ہے وہ تو ہم تقسیم کر دیں گے، لیکن پروفٹ کو ہم استعمال کریں گے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ 5 شوال سن 3 ہجری کو جوش انتقام میں یہ لشکر احد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ کے چچا عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملی، آپ نے حضرت انس کو بھیجا کہ جا کر لشکر کی خبر لے کر آؤ۔ آپ نے آ کر بتایا کہ لشکر بہت قریب آ چکا ہے۔ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ تو جو اکابرین صحابہ تھے ان کی تو یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ہی جنگ کریں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کے جنگ کریں، لیکن حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ اور وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا اصرار دیکھ کر آپ نے میجورٹی بیس یہ فیصلہ کیا کہ ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے۔ 11 شوال کو مسلمانوں کا 1000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ آپ نے اپنا پہلا پڑاؤ مدینہ کے قریب ہی مقام شیخین پر ڈالا۔ وہاں سے آپ نے جو کم عمر بچے تھے ان کو واپس کر دیا۔ احد پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ ہم اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے۔ وہی بدر والا حساب، صرف 2 لوگوں کے پاس پراپر جنگی لباس تھا اور 2 گھوڑے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صفوں کو ترتیب دیا اور 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں جبل احد کے پیچھے کھڑا کیا، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ مشرکین پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اور ان سے یہ تاکید کی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمام مسلمان قتل ہو چکے اور ان کا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ ادھر قریش نے بھی اپنی صفیں ترتیب دی۔ سینٹر میں ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے، رائٹ میں خالد بن ولید اور لیفٹ میں اکرمہ بن ابی جہل۔ اور کمال کی بات یہ ہے، بعد میں یہ تینوں ہی لوگ ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ اب مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے ابو عامر اور طلحہ بن ابی طلحہ سامنے آئے۔ حضرت علی نے دونوں کو نپٹا دیا، اور اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ تلواروں کے جھنکار سے پہاڑ گونجنے لگے، اور مسلمانوں نے ایسی بہادری سے جنگ کی کہ مشرکین کی صفیں اکھڑنے لگی اور مشرکین پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر کہ مسلمان جیتنے والے ہیں، وہ 50 تیر اندازوں کا دستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے پیچھے کھڑا کیا تھا، وہ لوگ نیچے اترنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر روکتے رہے، لیکن کسی نے ایک نہیں سنی، اور وہ تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ صرف 10 لوگ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے۔ اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حضرت خالد نے موقع دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان دونوں جماعتوں کے درمیان لائکا سینڈوچ پھنس گئے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے تمام ساتھی قتل ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر قتل ہو گئے۔ ان کے پاس اسلام کا جھنڈا تھا، جھنڈا حضرت علی نے لے لیا، لیکن مصعب بن عمیر کی جو شکل تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ اسی کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ کسی کو کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ اب خود مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے لگے۔ خود حضرت حذیفہ کے والد اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ لیکن جب بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر ملی تو کچھ جان میں جان آئی۔ مشرکین کے لشکر میں سے ایک غلام وحشی حضرت حمزہ کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس کے آقا نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو آزاد ہے۔ اس نے موقع پا کر حضرت حمزہ کو قتل کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو لا کر دیا۔ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ شاید ہی اس زمین و آسمان نے کبھی ایسا انتقام دیکھا ہو۔
اس کے بعد ادھر 11 لوگوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی. جو تیر تلوار اللہ کے نبی کی طرف آتا وہ لوگ اپنے سینوں پر لے رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے ان میں سے لوگ شہید ہونے لگے. موقع پا کر عتبہ بن ابی وقاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زور سے پتھر مارا کہ آپ کے نیچے کے 2 دانت شہید ہو گئے. اس کے بعد عبداللہ بن قمیہ نے آپ پر وار کیا اور آپ کی جو خود تھی وہ آپ کے رخسار میں گھس گئی، جس کی وجہ سے بہت خون بہا اور آپ پر کمزوری طاری ہو گئی اور آپ ایک گڈھے کے اندر گر گئے. حضرت علی اور حضرت طلحہ نے آپ کو سہارا دے کر اس گڈھے سے نکالا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوش آیا تو آپ تمام صحابہ کو لے کر پہاڑ کی طرف چڑھ گئے. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو روک دیا کہ اب ان کا پیچھا مت کرو، اگر ہم نے ان کا پیچھا کیا تو یہ لوگ ہم پر اوپر سے پتھر اور تیر برسائیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے. ابو سفیان نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن واپس جانے سے پہلے اس نے مسلمانوں سے پوچھا کیا ہم نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دینے سے منع کر دیا. لیکن حضرت عمر کو بعد میں غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ صحیح سلامت ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں، اور تمہاری یہ بکواس بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ ابو سفیان غصے میں آ گیا اور اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر مکہ واپس آ گیا.